جبکہ ریفرنس کے دوران ہی جیسے ایک اہم ترین خط بھی منظر عام پر آیا اور وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ اس خط کے اندر بہت اہم ترین جو انکشافات ہیں وہ کیے گئے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس ریفرنس کو اٹینڈ کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے قاضی فائزہ صاحب کے بعد سینئر ترین جو جج ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور انہوں نے اپنا خط لکھتے ہوئے کہا کہ میرا یہ خط فل کوڈ ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا حقیقی کردار تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معذرت کے ساتھ انہوں نے جو لکھا ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شتر مور کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبا کر رکھا، عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ کے سامنے بے بس اور بے نیاز رہے، اور انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کے اندر مداخلت ہوتی ہے اس کے خلاف دیوار بننے کے بجائے انہوں نے مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ضمیر کی آواز سن کر ایسے چیف جسٹس کے لیے ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مزید انہوں نے لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام بھی نہیں تھا۔ منصور علی شاہ صاحب اپنے خط میں مزید یہ بھی لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت بے نیاز انداز میں اس لفظ کو زیادہ یوز کروں گا، اس سے سخت الفاظ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے نیازی سے ایگزیکٹو اور سپریم کورٹ کے فیصلوں ایگزیکٹو کو کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے کولیگز یعنی ججز کے اندر تقسیم پیدا کی، اور قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر ایسے داغ چھوڑے ہیں جو ایک لمبا عرصہ برقرار رہیں گے۔ مزید انہوں نے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور چھوٹے پن، انتقام، انتظامی معاملات میں چھوٹے کردار کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہ بڑے سخت ترین الفاظ خط کے اندر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں اور میں اپنے ہوش و حواس میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں کسی صورت نہیں جا سکتا۔ جبکہ فل کوڈ ریفرنس تو اب ختم ہو چکا ہے، تمام مہمان باہر آ چکے ہیں، اور مہمان اس وقت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے مل بھی رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو گریٹ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی اچھی یادوں کو یاد کر کے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جبکہ ابھی سے کچھ دیر بعد مونومنٹ ایک بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی تھی، اور اس کا افتتاح بھی آج ہی کیا جائے گا، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا مونومنٹ جو ہے کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے احاطہ کے اندر موجود ہے، جبکہ عام پبلک کے لیے بھی اس کو کھولا جائے گا، جو پبلک سپریم کورٹ وزٹ کرتی ہے، تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور اپنے حقوق کے بارے میں مزید جان سکیں۔ اور وہاں پر جو تختیاں لگائی گئی ہیں ان کے اوپر بڑے زبردست قسم کے نعرے، جملے اور آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے جو حکایات ہیں وہ درج ہیں۔ تو بہرحال اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کافی گہما گہمی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ان کی جگہ نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کل سے حلف اٹھائیں گے اور وہ چیف جسٹس ہوں گے، اور جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز جو ہیں اس وقت موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی آج اس چیز کا اندیہ دیا کہ ہم اپنے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوششوں اور کاوشوں کو جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور رول آف لا کے لیے اور رول آف لا کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دلجوئی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے۔ فل کوڈ ریفرنس کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو کہ آج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں آخری تقریر تھی، خطاب تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنی فیملی کا پورا شجرہ نسب بھی بیان کیا، اور انہیں بتایا کہ ان کے والد پشین میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے ان کے جو دادا تھے وہ قندھار سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے۔ پھر انہوں نے وہ قصہ بھی بیان کیا کہ وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیسے بنے۔ انہوں نے چودھری افتخار جو کہ قمر، ہم نے یہ دیکھا کہ فل کوڈ ریفرنس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کا بہت ذکر کیا، کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو لگ کچھ ایسا ہی رہا تھا۔ جی بالکل درست بات ہے، انہوں نے نہ صرف اپنی اہلیہ کا بلکہ اپنی دادی محترمہ کا، اس کے بعد اپنی جو ان کی بیٹی ہیں ان کا نام لے کر ذکر کیا، اور پھر جو ان کی نواسیاں ہیں وہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھی۔ تو انہوں نے خواتین کی جو تعریف ہے وہ بڑے کھلے دل سے آج کی، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو میری والدہ نے کہا کہ ڈگری کے بعد تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ تو جیسے ہی میری ڈگری میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے وکالت کا پروفیشن جوائن کیا، تو ساتھ ہی میری شادی ہو گئی۔
تو قاضی فائز عیسی صاحب کا کہنا تھا کہ میری شادی اور میرے پروفیشن کے ساتھ تقریباً میرا برابر کا تعلق ہے، اور میں نے بہت سارے جو اچھے کام کیے ہیں، جو اچھے کام ثابت بھی ہوئے، بعد میں اس کو تاریخ نے بھی ثابت کیا، تو اس میں زیادہ تر میری اہلیہ کا رول تھا، جو خاص طور پر بلوچستان کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہاں پر ایز اے چیف جسٹس رہتے ہوئے جو انہوں نے اچھے کام کیے، جو عدلیہ کی بہتری کے لیے، نئے سسٹم کو متعارف کروانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اہلیہ جو ہے ہر دور میں میرے ساتھ کھڑی رہی اور انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ انہوں نے اپنی دادی کا بھی ذکر کیا، اپنے چچاؤں کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے اپنا پورا ایجوکیشن کا جو ایک عرصہ ان کا گزرا تھا تعلیم حاصل کرنے کا، وہ بھی انہوں نے سارا جو ہے اپنا آج فل کوٹ ریفرنس کے اندر بیان کیا، کافی جذباتی انداز میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ تقریر کی۔ بہرحال ان کی اہلیہ سمیت ان کی بیٹی، ان کے نواسے، ان کے داماد اور جو باقی ان کے قریبی عزیز و اقارب تھے وہ بھی عدالت کے اندر آج موجود تھے۔ تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس رہنے کے بعد ایک بڑا فخریہ لمحہ ہوتا ہے کسی بھی چیف جسٹس کے لیے، جب وہ اپنی سروس مکمل کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو الوداع کہنے کے لیے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب تھے وہ بھی آج کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر موجود تھے، جبکہ ابھی سے کچھ دیر بعد تمام لوگ باہر آ کر ہائی ٹی کے بعد جو مونومنٹ بنایا گیا ہے بنیادی انسانی حقوق کا، اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ ابھی سے تھوڑی دیر بعد کریں گے۔ اور کمر، جسٹس یحییٰ آفریدی جب فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو بڑے دلچسپ انہوں نے جملے کہے، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ کہہ لگا رہے تھے۔ جی دیکھیے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی قاضی فائز عیسی صاحب کی جو خواتین ہیں گھر کی، ان کی کافی تعریف کی، نام لے کر ان کے تعریف کی، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ خاص طور پر انہوں نے جو پیٹ ہے قاضی فائز عیسی کے گھر میں اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر انہوں نے قاضی فائز عیسی کی جو نواسیاں ہیں ان کا نام لے کر بھی آج انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کو مبارکباد دی۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر قاضی فائز عیسی صاحب آج عدالت کے اندر ریفرنس کے اندر جو ہے وہ کافی اس کو انجوائے کرتے رہے، اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا، اور بڑا خوشگوار لمحہ تھا۔ ظاہر ہے کہ آنے والا چیف جسٹس جو ہے، جانے والے چیف جسٹس اور ان کی فیملی کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کے کام کو جو ہے وہ سراہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت چیف جسٹس کافی خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ نظر آئے۔ اچھا قمر، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فل کوٹ ریفرنس تو ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ تقریب یہیں پر اختتام پذیر ہو جائے گی؟ دیکھیے، فل کوٹ ریفرنس جو ہے اس کے بعد اب صرف ایک ہی ابھی جو ایکٹیویٹی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ ابھی کے وقت ہونے والی جو ہے وہ مونومنٹ کا افتتاح ہے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب اس مونومنٹ کا افتتاح کریں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ سے یہ معاملات جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے، اور پھر رات کو جو ہے وہ ایک ظہرانہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی اور باقی ججز کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کو جو الوداعی ظہرانہ ہے، تو اس کے بعد آج کی جو یہاں پر تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں وہ اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے قمر محکن، آپ کا شکریہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے لیے فل کوٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار کو خط لکھ کر فل کوٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ جسٹس منصور نے لکھا کہ ایسے دور کا جشن منانے سے پیغام جائے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے سے بے وفائی کر سکتا ہے۔ ضمیر کی آواز سن کر ایسے چیف جسٹس کے لیے ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسی نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس نے مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے دروازے کھول دیے۔ چیف جسٹس نے ان لوگوں کو راستہ دیا جو اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔